بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیمان اسدی، شعبہ علوم اسلامیہ، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کروڑ لالیسن لیا۔ عزیز طلباء، آج ہماری گفتگو کا موضوع بی اے اسلامیات اختیاری پرچہ بے سے متعلق ہوگی، اور اس سے میں بنیادی طور پر دو چیزوں کا میں تعارف کراؤں گا۔ سب سے پہلے اس پرچہ بے کا تعارف ہے کہ یہ کن مضامین پر، کن موضوعات پر مشتمل ہے، اور دوسرا اس گفتگو میں ہمارے ہاں اس پیپر پیٹرن کا مطالعہ ہوگا کہ ہم نے کس انداز سے پیپر کو حل کرنا ہے، اور وہ کن جزئیات پر، کن موضوعات پر کس اعتبار سے سوالات بن کر ہمارے سامنے آئیں گے، تو اسے کس انداز سے ہم نے حل کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء، جہاں تک بات ہے کہ اس پرچہ بے میں کون سے مضامین، کون سے موضوعات موجود ہیں، تو یہ 4 موضوعات پر یا 5 موضوعات پر آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشتمل ہے۔ سب سے پہلے احادیث مبارکہ اس پرچہ میں شامل ہیں، تقریباً 62 کے قریب، اور 62 کے قریب احادیث ہیں جس کا ترجمہ اور تشریح پڑھنی ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس موضوع میں اور اس پرچہ میں دوسرا مطالعہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرنا ہوتا ہے، اور جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مختلف موضوعات، آپ کی سیرت اور کردار سے متعلق مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 3 جو اس چیز میں شامل ہے وہ ہے علم فقہ کا تعارف ہے، اور کچھ مخصوص ابواب فقہی ابواب کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، اور جس میں جہاں تعارف کی بات ہے تو اس میں جو اسلامی قوانین ہیں جہاں سے ہم نے مسائل کو سمجھنا ہوتا ہے وہ کون سے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو معروف مکاتب فقہ ہیں، اس میں حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، اور اسی طرح جعفری ہیں، تو ان مکاتب کے جو مؤسسین ہیں، جن کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے، اور ان کا تعارف ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ تعارف کے ان مکاتب فکر کی خصوصیات بھی اس میں ہم نے پڑھنی ہے، اور دوسرا اس میں ہم نے مخصوص قسم کا فقہی ایک لٹریچر ہے جس میں ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اور پھر ان سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے ہیں، اور یہ ہمارا تیسرا چیپٹر ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے تاریخ اسلام۔ تاریخ اسلام میں 2 چیزوں کو شامل کیا گیا ہے، ایک بنو امیہ اور دوسرا بنو عباس۔ اس میں ان کی تاریخ کو تو نہیں پڑھنا ہوتا، البتہ انہوں نے جو ان کا کردار ہیں، ان کے اچھے کردار بھی آ سکتے ہیں، ان کی کمزوریاں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور پھر یہ ہے کہ جو بنو امیہ ہے یا بنو عباس ہے، کس انداز سے ان لوگوں نے حکومت کی ہے اور یہ عروج کو پہنچی ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ان میں زوال کیسے آیا ہے۔ تو یہ چیزیں بنیادی طور پر گویا کہ ہمارے پاس موضوع میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 احادیث مبارکہ کا ترجمہ و تشریح جو کہ 62 کی تعداد موجود ہے۔ نمبر 2 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اہم موضوعات ہیں، ان کا تعارف ہے، ان کا مطالعہ ہے، اور تیسرا علم فقہ کا تعارف ہے، اور مخصوص فقہی لٹریچر کا مطالعہ کرنا ہے، اور تیسری چیز تاریخ اسلام ہے۔ تاریخ اسلام میں بنو امیہ اور بنو عباس کے کردار کو ہم نے دیکھنا ہے، اور ان کے اچھے کام جو انہوں نے کی ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کا جو اس بنو عباس کا جو دور ہے وہ زوال پذیر کیوں ہوا ہے، آخر کیا وجہ ہے، ایک طویل عرصہ تک حکومت قائم رہی ہے، اور اس کے بعد وہ کیسے زوال کی طرف چلے ہیں، تو ان کو بھی ہم نے کیا ہے مختلف انداز سے ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو یہ 4 موضوعات پر کیا ہے ہماری کتاب کیا ہے مشتمل ہے۔ جہاں تک کہ بات ہے اس کا پیپر پیٹرن کیا ہوگا،
تو سب سے پہلا سوال احادیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح ہے۔ تو 3 یا 4 احادیث مبارکہ دی جاتی ہیں، ان میں سے 2 احادیث کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہوتی ہے جو 15 نمبر پر مشتمل ہوتی ہیں۔ نمبر 2، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سوال آتے ہیں، ان میں سے ایک کرنا ہوتا ہے، یہ بھی 15 نمبر کا ہے۔ ایسے ہی علم فقہ کا تعارف ہے، اس میں 2 سوال آئیں گے اور ایک سوال آپ لوگوں نے حل کرنا ہے، اس کے بھی نمبر 15 ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی فقہی لٹریچر کا مخصوص قسم کا حصہ اور ان سے متعلق کسی بھی موضوع کے متعلق کہا جاتا ہے کہ طالب علم نے جیسے نماز کے احکام بیان کریں، طہارت کے احکام ہیں ان سے متعلق ہیں، اور ایسے ہی جنازہ سے متعلق ہیں، اور اسی طرح کسی اور بھی موضوع سے متعلق پوچھا جاتا ہے تو یہ 2 سوال آئیں گے، وہاں سے بھی 15 نمبر کا ایک سوال کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا کوشچن تاریخ سے متعلق آتا ہے، تاریخ کے 2 کوشچن آئیں گے، ان میں سے ایک کرنا ہوتا ہے۔ اور یوں جو ہے آخر میں جو پھر ایک سوال اس میں جو شامل ہوتا ہے وہ ہے مختصر سوالات، جس میں 6، 7، 8 تک مختصر سوالات دیے جاتے ہیں اور طالب علم نے ان کے مختصر جوابات بھی دینے ہوتے ہیں۔ یوں وہ جو مختصر سوالات ہیں 5 کو اس نے طالب علم نے حل کرنا ہوتا ہے اور اس کے نمبر ہوتے ہیں 10۔ تو اس انداز سے پیپر کے ٹوٹل مارکس 100 ہوتے ہیں، احادیث مبارکہ کے 30 بن جاتے ہیں اور سیرت النبی کے 15 بن جاتے ہیں، اور اسلامی فقہ کے جو مصادر ہیں، علم اس کا جو تعارف ہے اس سے متعلق 15 نمبر، اور پھر یہ ہے کہ فقہی ابواب سے متعلق 2 سوال 15 نمبر کا، اور 5واں سوال بنو امیہ کے زوال سے متعلق آتا ہے، اس سے بنو امیہ سے متعلق اور بنو عباس سے متعلق آ جاتا ہے، ان میں سے کسی ایک چیز پر کیا ہے ڈسکس باکس کی جاتی ہے، اور اسی انداز سے 15 نمبر اس کے آ جاتے ہیں۔ اور ایک سوال جیسے میں بتا رہا ہوں کہ مختصر سوالات پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ تو یوں پہلے 5 سوالات جو لانگ کوشچن ہوں گے، احادیث مبارکہ کا ترجمہ و تشریح، سیرت النبی، علم فقہ کا تعارف ہے، فقہی ابواب پر فقہی لٹریچر کا اہم حصہ اس میں سے کوشچن آنا ہے، اور ساتھ ساتھ تاریخ اسلام جیسے بنو امیہ ہے، بنو عباس ہے، اس سے متعلق سوال آنا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک کوشچن مختصر سوالات پر بھی مشتمل ہوگا، اور یوں جو ہے 6 سوالات حل کیے جاتے ہیں اور اس کے 100 نمبر موجود ہوتے ہیں۔ طالب علم کو پاس کرنے کے لیے کم از کم 33 نمبر لینے ہوتے ہیں۔ یہ طالب علم پر ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھے اور ان کا مطالعہ کرے، اور اس سے متعلق جو اہم چیزیں ہیں اس کو اگنور نہ کرے، نظر انداز نہ کرے، تاکہ یہ ہے کہ وہ اچھی طرح اس کو حل کر سکے۔ تو یہ جو ہمارا سب سے پہلا لیکچر ہے BA اسلامیات اختیاری پرچہ بے، یہ بنیادی طور پر ایک تعارف سے متعلق ہے، یعنی ہمارا کورس پیٹرن کیا ہے ایک چیز، اور دوسری چیز کہ یہ پیپر کس انداز سے کس طریقے سے وہ سوالات پر مشتمل ہوتا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے۔ تو اگلا جو ہمارا لیکچر ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس احادیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح سے متعلق پیش کریں گے۔ تو اسی بات پر کیا ہے اکتفا کیا جاتا ہے۔